بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين وعاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن الصلوات اس سے بلند صلوات دیا سورہ مبارکہ المومنون کی 71ویں آیت میں نے آپ کے سامنے ایک دفعہ پھر پڑھی ہے۔ آیت کا عنوان حق کا بول بالا اور خواہشات نفسانی کی شکست۔ بالآخر ہونا یہی ہے۔ جتنا میں اور آپ جد و جہد بڑھائیں گے اور اس بات پر یقین رکھیں گے کہ حق ہمیشہ یعلو ہے، اعلیٰ ہے، اولا ہے، عرفہ ہے، مولا ہے، اور باطل اور خواہشات نفسانی پست ہیں، حقیر ہیں ہی نہیں، کوئی ان کا وجود ہی نہیں ہے۔ تو یہ بات جو اللہ کا اعلان ہے یہ مشاہدے کی صورت میں ہمارے سامنے آئے گا۔ ارشاد حضرت احدیت ہے وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اگر حق نے ان کی خواہشات کی پیروی کر لی ہوتی۔ کہ اللہ لوگوں کو تسلی دے رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہوا، ایسا ہوا ہوتا تو پھر کچھ اور منظر بنتا، مگر وہ منظر جو ایسا ہونے پر بننا تھا وہ نہیں بنا، اس کا مطلب ہے کہ ایسا نہیں ہوا۔ وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اگر حق نے ان کی خواہشات کی پیروی کر لی ہوتی، لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، اور آسمانوں اور زمین اور ان دونوں کے درمیان جو کچھ ہے وہ سب تباہ و برباد ہو جاتا۔ ان کا تباہ و برباد نہ ہونا دلیل ہے کہ حق نے خواہشات کی پیروی نہیں کی۔ میرا محترم معظم مجمع متوجہ ہو اس بات کی طرف کہ اس لہجے کی آیت قرآن مجید میں ایک جگہ اور بھی ہے، جہاں ارشاد ہو رہا ہے لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ لَفَسَدَتَا، اگر زمین اور آسمانوں میں ایک اللہ کے علاوہ دوسرا اللہ ہوتا، یعنی ایک سے زیادہ اللہ ہوتا، تو تم دیکھتے کہ آسمان گر جاتا اور زمین پھٹ جاتی۔ لیکن زمین اور آسمان کا رکے رہنا بتا رہا ہے کہ اللہ ایک ہی ہے۔ یعنی جس لہجے کی یہ آیت ہے نا کہ اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور اللہ ہوتا، اللہ کے علاوہ کوئی اور اللہ ہوتا تو سب فساد اور سب بگاڑ کا شکار ہو جاتے۔ اسی طرح یہ آیت ہے کہ اگر حق نے کسی اور کی خواہشات کی پیروی کر لی ہوتی تو زمین اور آسمان سب برباد ہو جاتے۔ صلوات پڑھیں گا محمد و آلہ۔
ایک اور بلند صلوات نبی کرام۔ یعنی اللہ کے وجود کو وحدہ لا شریک ماننا ہے اور حق کو ہمیشہ اعلیٰ اور اولیٰ ماننا ہے۔ اب حق کسی کی خواہشات کی پیروی نہیں کر سکتا، یہ پروردگار عالم نے طے کر دیا ہے۔ خواہشات ہیں کیا کہ جن کی پیروی حق نہیں کرے گا، یعنی حق کسی کی خواہشات کی پیروی نہیں کرے گا۔ یہ خواہشات کیا ہیں؟ کیا چاہتے ہیں لوگ؟ کیا ہے لوگوں کی آرزویں؟ کون سی ایسی چیزیں ہیں جسے اللہ پسند نہیں کرتا مگر عوام پسند کرتی ہے؟ کون سی؟ عوام سے مراد بھی غالب عوام، اکثر عوام، جی اکثر کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ وہ کون سی خواہشات ہیں؟ وہ کیا ہیں جن کی پیروی حق نہیں کرے گا؟ میں کوشش کرتا ہوں آج کی اس مجلس میں اپنے اس وقت کے اندر اس مضمون کو، یعنی اس سوال کو جو آج کے حصے میں قرار دے رہا ہوں، اس کو اپنے محترم سننے والوں کے سامنے بیان کر پاؤں۔ سب سے پہلا عنوان تو یہ طے ہو گیا کہ حق کسی کی خواہشات کی پیروی نہیں کرے گا۔ حق کا کام نہیں ہے پیچھے لگنا، حق کے پیچھے سب چلیں گے، حق کسی کے پیچھے نہیں چلے گا۔ حق کو طاقت بنانا ہے، طاقت کو حق نہیں بنانا۔ کل کی مجلس کے اندر ایک جملہ ہوا تھا، میں اسے تکرار کر رہا ہوں کہ طے کر لیں طاقت حق ہے یا حق طاقت ہے۔ طے کریں طاقت تہذیب ہے یا تہذیب طاقت ہے۔ طے کریں اقدار طاقت ہیں یا طاقت اقدار بن جائے گی۔ طے کریں زور بازو حق ہے یا حق کو بازو کا زور بنایا جائے۔ وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جن کو اولویت دینی ہے، جن کو اہمیت دینی ہے، جن کو اولویت حاصل ہے؟ توجہ چاہوں گا، جن کو اہمیت حاصل ہے یہ تو طے کر دیا پروردگار عالم نے کہ ایسا نہیں ہوگا۔ توجہ میرے ساتھ رہے گی۔ تو پھر وہ خواہشات کیا ہیں؟ سب سے پہلی خواہش یہ ہے کہ معیار اکثریت کو قرار دیا جائے۔ اکثریت کیا کہہ رہی ہے؟ زیادہ تر لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ زیادہ آواز کیا ہے؟ زیادہ بات کیا ہو رہی ہے؟ زیادہ لوگ کون سے ہیں؟ کون سے مذہب کے ماننے والے زیادہ ہیں؟ کون سے نظریے کے ماننے والے زیادہ ہیں؟ یہ جو کثرت کو عنوان بنایا جائے، یہ ہوائے نفسانی ہے، یہ خواہشات نفسی ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو زیادہ ہو وہ حق پر ہو۔ اگر حق پر ہوتے تو آپ زیادہ ہوتے، اگر حق پر ہوتے تو آپ کی تعداد زیادہ ہوتی۔ بھائی تمہیں یہ کون سمجھائے گا کہ حق پر عمل کرنا مشکل ہے اس لیے حق والے کم ہوتے ہیں؟ حق پر عمل کرنے سے جان، مال، آبرو، حیثیت، ظاہری عزت، ظاہری کیفیت، ظاہری وقار، شان، شوکت، یہ سب چلی جاتی ہے۔ حق پر عمل کرنے والے تنہا رہ جاتے ہیں، سچ بولنے والے اکیلے رہ جاتے ہیں، حق اور سچ کا ساتھ دینے والوں کو تنہا کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ تم نے کیسے معیار بنا لیا کہ اگر آپ حق پر ہوتے تو زیادہ ہوتے؟ اگر یہی قاعدہ بنا لیا جائے کہ اگر ہم یا کوئی حق پر ہوتا تو زیادہ ہوتا، تو دنیا میں بتائیے ادیان آسمانی اور غیر آسمانی میں سب سے زیادہ کون ہے؟ ہمارے مسیحی برادران۔ تو سارے مسیحی ہو جائیں، پھر سب مسیحی ہو جائیں۔ کیا سمجھ رہے ہو کہ جو زیادہ ہوگا وہی حق پر ہوگا؟ حق پر ہوتے تو آپ زیادہ ہوتے؟ یہ کون سا معیار ہے؟ تاریخ گواہ ہے کہ سچ اور حق بولنے والوں کو دیواروں میں چنا گیا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ حق اور سچ بولنے والوں کو ہمیشہ ظلم کا نشانہ بنایا گیا ہے، زندانوں میں ان کو ڈالا گیا ہے، ان کو اٹھا لیا گیا ہے، انہیں مار دیا گیا ہے، انہیں رستے سے ہٹا دیا گیا ہے، کبھی انہیں روب اور دھونس میں لا کر، کبھی انہیں پیسے کی لالچ دے کر، کبھی انہیں خرید کر۔ حق والے تو کم ہوتے ہیں، سچ بولنے والے تو کم ہوتے ہیں۔
مجھے معاف کیجیے گا، میں اپنے مفہوم پر بہت ہی روشن موقف کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوں۔ چھوٹی سی مثال لے لیجیے، میں نے ایک دکان سے قلم خریدا، میرے ساتھ میرے رفقا بھی تھے، اور ہم وہ لے کر ایک ایسی جگہ جہاں ہمیں کچھ لکھنا تھا، کچھ بیٹھ کر بات کرنی تھی، ہم وہاں پہنچے، ہم نے ایک تحریر لکھی۔ تحریر لکھنے کے بعد، مثال دے رہا ہوں، مثال، تحریر لکھنے کے بعد میں نے وہ اپنا مہنگا قلم وہ سامنے والی میز پہ رکھ دیا۔ کچھ دیر بعد وہاں ایک صاحب آئے، انہوں نے وہ قلم اٹھا کے اپنی جیب میں لگا لیا۔ اب جو لوگ میرے ساتھ گواہ تھے اس بات میں، جو لوگ میرے ساتھ شروع سے تھے، جنہوں نے دیکھا تھا یہ میرا پین ہے، وہ بھی وہاں بیٹھے تھے۔ انہوں نے جب اپنی جیب میں میرا پین، میرا قلم لگا لیا تو میں نے ان سے کہا جی یہ قلم میرا ہے۔ تو وہ کہنے لگے تم ہمیں جانتے نہیں ہو؟ میں نے کہا جی آپ کوئی بھی ہو، اگر یہ قلم میرا ہے۔ تو پھر دوسروں کو دیکھ کر وہ کہنے لگے انہیں بتاؤ میں کون ہوں۔ تو میں نے انہی لوگوں سے جن کے سامنے میں نے قلم خریدا تھا انہیں دیکھ کر کہا، میں نے کہا آپ بتائیے نا یہ قلم میرا ہے۔ تو وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں میں میرے ہی لوگوں نے مجھے کہا مولانا اور لے لیجیے گا، صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آلہ۔ اس سے بلند صلوات۔ یعنی اتنی سی بہادری، اتنی سی شجاعت، اور پھر شیطان وسوسے دیتا ہے، خواہ الجھتے ہیں وہاں پر، پین کی کتنی قیمت ہے، قلم کی کیا حیثیت ہے، خواہ اس بات کے اوپر لڑائیاں ہو جاتی ہیں۔ ہم نے کہا اور لے لیجیے گا، پھر شیطان اور حوصلے دے رہا ہوتا ہے۔ اتنا سا حق بولنا، اتنا سا سچ کا ساتھ دینا مشکل ہے۔ جی قرآن مجید پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، اللہ اکبر، هل يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث واتقوا الله۔ کیا خبیث یعنی بری چیز اور طیب برابر ہیں؟ اچھی اور بری چیز برابر ہیں؟ تمہیں بری چیزوں کی کثرت کہیں تعجب میں نہ ڈال دے۔ یہ اللہ اپنے نبی سے بات کر رہا ہے، کہیں بری چیزوں کی کثرت تمہیں تعجب میں نہ ڈال دے۔ فاتقوا اللہ، خیال رہے، تقوی پروردگار رہے، ہوشیار رہنا۔ کہیں بری چیزوں کی کثرت تمہیں اس بات میں تعجب میں نہ ڈال دے کہ یہ بری ہے تو زیادہ کیوں ہے، اور زیادہ ہے تو یہ اچھی کیوں نہیں ہے۔ مگر قرآن مجید نے اسے خواہش نفسانی قرار دیا ہے۔ خبردار اسے عنوان قرار مت دو۔ اور یہ جو قاعدہ ہے نا وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، قرآن مجید سورہ عنکبوت ہے، اس قاعدے کو، اس قانون کو لے کر فقہا نے، عرفا نے، اور خاص طور پر علم معنی و بیان کے لوگوں نے، علم کلام کے لوگوں نے خاص طور پر اس کے اوپر بحث کی ہے کہ یہ ھذا حکم عام، یہ قاعدہ کلی ہے کہ کثرت کسی چیز کی تمہیں کہیں تعجب میں نہ ڈال دے۔ خبردار کثرت کو معیار قرار مت دینا۔ یہ قاعدہ عام ہے، من الاشخاص والاعمال والاحوال، یہ علماء علم کلام کی اصطلاح ہے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ افراد کے اندر بھی اگر کسی چیز میں زیادہ لوگ ایک بات کر رہے ہوں اور کم لوگ ایک بات کر رہے ہوں تو یہ مت دیکھنا کہ زیادہ کیوں کہ ایک بات کر رہے ہیں تو یہ سچ کہہ رہے ہیں۔ یہ قاعدہ نہیں ہے، قاعدہ پھر کچھ اور بنے گا پھر وہاں۔ جی سارے ملک کے لوگ مل کر اگر کسی حرام چیز کے بارے میں یہ پاس کروا لیں کہ اسے رائج کر دیا جائے تو کیا اکثریت کی رائے کو مان لیا جائے گا؟ وہ کون سی چیز ہے؟ خبردار نہیں۔ یہ خواہش نفسانی ہے۔ اب ایک مرتبہ اعلان ہو رہا ہے، جناب حافظ حجر عسقلانی یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ ما وردا فی احد من الصحابہ کما وردا فی حق علی ابن ابی طالب۔ جتنے فضائل علی کی شان میں آئے ہیں، جتنی فضائل علی کے بارے میں آئے ہیں، تمام صحابہ کے بارے میں مل کر بھی نہیں آئے۔ یعنی ایک جانب قاعدہ یہ ہے فقہا کا، علماء کا، مفسرین کا کہ ہمارے سامنے ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں احادیث ہیں، فضائل کے باب میں احادیث ہیں، وہ ساری احادیث کو اگر ایک جگہ رکھا جائے تو اکیلے علی کی شان میں جتنے فضائل آئے ہیں
اتنے تمام صحابہ کو ایک جگہ بھی تصور کریں تو ان سارے صحابہ کے بارے میں اتنے فضائل نہیں آئے، مگر مجھے بتائیے علی تنہا تھے یا نہیں؟ علی اکیلے تھے یا نہیں؟ عظمت، فضیلت، فضائل، مناقب جس کے ساتھ تھے، لوگ اس کے ساتھ تھے، تو کہہ دیں کہ پھر فضائل کو مانے یا کثرت ناس کو مانے، عظمت کو مانے یا اکثریت کو مانے؟ کون سی چیز حق ہے؟ کون سی چیز طاقت ہے؟ عظمت، فضائل، یہ طاقت ہے۔ لہذا ابن تیمیہ اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے کہ اگر یہ انہوں نے یہ الجھن ڈالی ہے، انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ اگر علی کی شان میں اتنے فضائل تھے، اتنی عظمت علی کی ہے، تو اکثر الصحابہ یسبون و یقتلون و یخالفون، اکثر الصحابہ و تابعین، اکثر صحابی اور اکثر تابعین تو علی کے مخالف تھے، علی کے اوپر سب کرتے تھے، علی کے ساتھ لڑتے تھے، اکثریت تو نہیں تھی علی کے ساتھ۔ تو معیار پھر اکثریت نہیں ہوا، معیار پھر اقلیت بھی معیار نہیں ہے، اکثریت بھی معیار نہیں ہے، حق معیار ہے۔ ہاں، اگر حق کے ساتھ اکثریت ہو جائے، صلوات پڑھیں ذرا محمد و آلہ، تو یہ تو نور علی نور ہے، یہ تو سونے پہ سہاگا ہے۔ لیکن اگر نہیں ہے تو پھر یہ اس بنیاد پر اس کو رد نہیں کیا جائے گا۔ اب حق کچھ اور ہے اور خواہش نفسانی کچھ اور ہے، ایسے ہی ہے۔ ایک یہ عنوان ہے۔ دوسرا عنوان یہ ہے کہ عزیزان گرامی، تصور یہ کیا جاتا ہے، ایک صلوات ہدیہ کریں ذرا محمد والے۔ تصور یہ کیا جاتا ہے، سوچا ایسے جاتا ہے کہ فلاں قبیلہ، فلاں خاندان، فلاں بولنے والے، فلاں مذہب والے، فلاں سوچ والے مثلا ایک ہی خاندان میں، ایک ہی ملک میں بسنے والے ایک ہی طرح کے لوگوں میں سارے منصب نہیں دیے جا سکتے، بڑے منصب ایک ہی مذہب والوں میں، ایک ہی سوچ والوں میں، ایک ہی زبان والوں میں نہیں دیے جا سکتے۔ میں کسی طور اپنے ملک اور اپنے وطن کو مد نظر رکھتے ہوئے بات نہیں کر رہا، ایک عمومی بات کر رہا ہوں۔ یہ بات ہر جگہ اور اکثر جگہوں پر ہے کہ نہیں، مثلا فلاں منصب، فلاں سرکاری ذمہ داری اگر فلاں مسلک والوں کو دے دی گئی ہے تو اب دوسری ذمہ داری انہیں نہیں دیں گے کیونکہ بس ایک ہو گیا۔ میری بات اللہ کرے میں پہنچانے میں کامیاب رہوں۔ میں مقدماتی گفتگو کو چھوڑ کے نتیجے پر آ جاتا ہوں۔ مثلا اگر یہ کہا جائے اور کہنے والا بھی کوئی معتبر ہو، میرا مجمع، میرا محترم سامع میرے اشاروں کے ساتھ میرے ساتھ رہے گا، ضرورت ہی نہیں ہے مجھے نام لینے کی اور تفصیل میں جانے کی، اصلی بات پہنچنی چاہیے۔ اگر بولنے والا بھی کوئی تاریخ کا معتبر شخصیت ہو جی، اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، اور اس سے زیادہ کیا کہوں گا، اگر کوئی بولنے والا معتبر شخص ہو اور وہ یہ کہہ کر میرے مولا علی کی خلافت کو تسلیم نہ کرے کہ لوگ پسند نہیں کرتے کہ ایک ہی گھر میں نبوت بھی ہو اور امامت بھی ہو، بھائی صلوات پڑھے تو میں عرض کروں۔ یہ کیسے، یہ کہاں کا قانون ہے کہ یہ کیسے آپ نے طے کر لیا کہ نہیں لوگوں کی پسند پہ جائیں گے، لوگوں کی پسند پہ جائیں گے؟ لوگوں کی پسند کو خواہش نفسانی کہا جاتا ہے جی، اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ حق کبھی بھی خواہشات نفسانی کی پیروی نہیں کر سکتا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ لوگ پسند نہیں کرتے۔ جب پوچھا نا حضرت ابن عباس نے بھائی یہ کیا ہوا،
انہوں نے کہا کہ لوگ پسند نہیں کرتے کہ ایک ہی گھر میں نبوت بھی ہو اور ایک ہی گھر میں امامت بھی ہو. پروردگار عالم کو تو پتا تھا نا کہ لوگوں کی پسند کیا کروائے گی، تو اللہ نے حضرت ابراہیم کا نام لے کر انہی کے گھرانے میں نبوت بھی رکھی اور انہی کے گھرانے میں امامت بھی رکھی. مثلا سورہ مبارکہ قصص کے اندر اعلان ہوا وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النَّبُوَّةَ، ہم نے ابراہیم کی ذریت میں نبوت کو رکھا ہے. یہاں لفظ ذریت یعنی اولاد، خاندان، نسل، قبیلہ، ہم نے ابراہیم کے خاندان میں ان کی ذریت میں نبوت کو رکھا. یہ لفظ ذریت کیونکہ نبوت کے ساتھ آ گیا تھا، اس لیے حضرت ابراہیم نے لفظ ذریت امامت کے ساتھ لیا تاکہ یہ ذہن کا شبہ دور ہو جائے کہ ایک ہی خاندان میں نبوت بھی ہے اور ایک ہی خاندان میں امامت بھی ہے. اور وہ کہاں حضرت ابراہیم نے فرمایا؟ وہاں حضرت ابراہیم نے کہ جب اللہ نے اعلان فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اللہ نے ابراہیم کے رب نے جب ابراہیم کو اپنی کلمات کے ذریعے سے آزمایا، آزمائش لی، فَأَتَمَّهُنَّ، اور جب ابراہیم اپنی آزمائش میں مکمل ہو گئے، کامیاب ہو گئے، تو حضرت ابراہیم کے لیے اللہ نے ارشاد فرمایا اِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. کسے بنا رہے ہیں؟ جسے پہلے نبی بنا چکے ہیں. اچھا، جسے نبی بنا چکے ہیں اسی کو امام بنا رہے ہیں. ممکن ہے کوئی کہ صاحب ہمارا شبہ اس سے دور نہیں ہوتا، ہمارا اعتراض اس سے دور نہیں ہوتا، وہی وجود ہے جو نبی بھی ہے، وہی شخصیت ہے جو امام بھی ہے. لیکن نہیں، حضرت ابراہیم نے تو آپ کے شبہ کو دور کر دیا. جیسے ہی اللہ نے ارشاد فرمایا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں تمہیں لوگوں کا امام بنا رہا ہوں، تو حضرت ابراہیم نے فوراً فرمایا ومن ذریتی. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. وَمِن ذُرِّيَّتِي، اور میری نسل میں، میرے خاندان میں. تو اللہ نے کیا جواب دیا؟ کیا اللہ نے یہ کہہ دیا کہ نہیں تمہاری ذریت میں امامت نہیں آئے گی؟ اللہ نے جواب دیا لا ینال عہد الظالمین، تمہاری ذریت میں جو ابو لہب ہوگا نا اسے امام نہیں بناؤں گا، مگر جو محمد ہوگا اسے امام بنا دوں گا. تمہاری ذریت میں جو ابو جہل ہوگا نا، تمہاری ذریت میں جو نابکار ہوں گے نا، انہیں امام نہیں بناؤں گا، مگر میں علی کو امام بنا دوں گا. حضرت ابراہیم، اب یہاں ایک ہی خاندان میں نبوت بھی ہے اور ایک ہی خاندان میں امامت بھی ہے. تو یہ معیار نہیں ہے، یہ خواہش نفسانی ہے. ایک خاندان میں نہیں ہونا چاہیے، اس گھرانے میں نہیں ہونا چاہیے. اور یاد رہے میرے عزیزو، وشاورہم فی الامر. میرا محترم سامع جانتا ہے کہ ہمارا موضوع ہے عقیدہ امامت. وشاورہم فی الامر، قرآن مجید کی آیت. وامرہم شورا بینکم، قرآن مجید کی آیت. ان آیات سے امامت اور خلافت کو تسلیم کرنا یا رد کرنا علمی طور پر خیانت ہے. جو قرآن کہہ رہا ہے شاورہم فی الامر، اپنے معاملات میں مشورہ کیا کرو. توجہ، اپنے معاملات میں مشورہ کیا کرو. قرآن مجید اگر یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ امرہم شورا بینکم، تمہارے درمیان مشورت جو ہے وہی مسئلے کا حل ہے، تو یہ طے کر لیں کہ کس چیز پہ مشورہ کرنا ہے اور کس چیز پہ مشورہ نہیں کرنا. کیا ہر بات میں مشورے کے اوپر ہی فیصلہ ہوگا؟ اور پھر کس کا مشورہ؟ یہ جو امرہم شورا بینکم وشاورہم فی الامر، یہ دو ہی آیتیں ہیں قرآن مجید میں مشورے کے بارے میں. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. یہ دونوں آیتیں ممکن ہے ملک میں انتخابات پر تو دلیل ہوں.
مثلا یہ بچہ پوچھے گا کہ اسلام میں جمہوریت ہے یا نہیں. مثلا یہ جوان مجھ سے سوال کر سکتا ہے کہ آپ دین کے طالب علم ہیں تو بتائیے کیا اسلام میں جمہوریت کا تصور ہے یا نہیں. اسلام میں جمہوریت کا تصور ہے؟ کون کہتا ہے اسلام میں جمہوریت کا تصور نہیں ہے؟ اسلام میں جمہوریت کا تصور ہے، جمہوریت میں اسلام کو مت لانا. لہذا ہماری مملکت کے آئین کے پہلے صفحے پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ سرزمین اللہ کی سرزمین ہے. یہاں قرآن اور سنت سے ہٹ کر فیصلے نہیں ہوں گے. یہاں قرآن اور سنت سے ہٹ کر فیصلے نہیں ہوں گے. پاکستان کے آئین کے پہلے صفحے پہ لکھا ہے. حسن اتفاق ہے جناب وقار مہدی صاحب تشریف فرمائے ہیں کہ یہ پاکستان کو آئین دینے والے اور پاکستان کو آئین جیسی ایک بہت بڑی طاقت سے نوازنے والی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں. ہے جمہوریت ہے، مگر جب پہلے صفحے پہ جیسے ایک شناختی کارڈ پہ لکھا ہوتا ہے نا، یا آپ کے بے فام پہ لکھا ہوا ہوتا ہے، یا آپ کے کاغذات پہ لکھا ہوا ہوتا ہے آپ کا مذہب کیا ہے، اسلام. جی شناختی کارڈ کی طرح پاکستان کا آئین نہیں رہ جانا چاہیے کہ بس شناخت کے لیے کہ اسلام یہاں حاکم ہے. جی بات آ گئی ہے تو وقار بھائی سے تو کہوں گا، اور کس سے کہوں گا. اسلامی نظریاتی کونسل کے علماء کا گلہ ہے، شکوہ ہے. ایک بہت بڑا ہال ان سفارشات کی مجلدات سے بھر چکا ہے جو پیش کی جاتی ہیں اسلامی نظریاتی کونسل میں، مگر ان میں سے 5-8% پہ سے زیادہ پہ عمل نہیں ہوتا اس ملک میں. یعنی اگر 1000 سفارشات اب تک اسلامی نظریاتی کونسل نے پیش کی ہیں تو 1000 میں سے شاید 50 پر عمل ہوا ہوگا، 95 پر عمل نہیں ہوا. اور نہ صرف یہ کہ عمل ممکن نہیں تھا اس وجہ سے عمل نہیں ہوا، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. میں بھی ہلکا پھلکا کچھ سیاسی چیزوں کا شد بدھ رکھتا ہوں. یہ بھی ممکن ہے کہ ایک مولانا صاحب، مولانا حضرات کا فورم ایک سفارش پیش کرے اور اس سفارش پہ عمل ممکن نہیں ہے. بھائی آپ کی بات بہت اچھی ہے، بات معقول بھی ہے، مگر ممکن ہے. ہر معقول بات ممکن نہیں ہوتی. یہ سمجھنے کی بات ہے. اچھے مشورے دے رہے ہوتے ہیں ہمارے لوگ، اچھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ہماری شخصیات کر رہی ہوتی ہیں، میٹنگز کے اندر بڑے باتیں اور فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں، مگر یہ ممکن نہیں ہے. بھائی کیسے ہوگا یہ بات؟ تو تم نے بڑی اچھی کر دی، ہوگا کیسے یہ ہوتا ہے ایسا، ہو سکتا ہے ایسا ہو کہ بات اچھی ہو مگر اس پہ عمل کرنا ممکن نہ ہو. لیکن جن پر عمل کرنا ممکن نہ بھی ہو اس کے لیے بھی تو بتایا جائے گا نا کہ ممکن نہیں ہے. متعلقہ افراد بتائیں گے نا کہ ممکن نہیں ہے. ایسا ہے. مجھ سے جب میں ان شخصیات سے ملتا ہوں تو کہتے ہیں صاحب آپ کیونکہ ان سے واسطے ہیں، تعلقات ہیں، آپ کا احترام کرتے ہیں، آپ بھی ان کے ساتھ ایک اچھے آپ کے مراسم ہیں، تو ہماری تو پہنچ نہیں ہے. آپ ہی ذرا بولیے گا کہ ایک ہمارا گلہ شکوہ یہ بھی ہے. متوجہ ہیں آپ؟ تو اسلام میں جمہوریت ہے. عوام انتخاب کرے گی اپنے قانون ساز اداروں کے لیے اپنے نمائندگان کو، جو جا کے وہاں عوام کے مسئلوں کو بیان کریں گے اور عوام کے مسائل کو وہاں جا کر حل کریں گے اور قانون سازی کریں گے، اور پھر قانون سازی کے بعد قانون پر عمل کروانے والے جو ادارے ہیں وہ عمل کروائیں گے. اسلام میں جمہوریت ہے. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَكُمْ. مگر کیا مطلب ہے؟ میں اس بریکٹ کے اندر زیادہ دیر رک گیا ہوں تو مجھے معاف کیجیے گا. یہ بریکٹ تھا جو میں نے ابھی بات کی ہے. مگر اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ تم ہر بات میں مشورے سے فیصلے لوگے؟ تمہاری اس کی حیثیت بھی ہے جس میں تم مشورہ کرنا چاہ رہے ہو، جس میں تم مشورہ دینا چاہ رہے ہو، تمہاری وہاں تک پہنچ بھی ہے. مثلا اللہ نے کیوں نہیں کہا کہ مشورے سے طے کر لو تمہارا اللہ کون ہے؟ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. سب مشورے سے طے کر لیں کہ ہمارا الہ کون ہے. یہاں ہماری پہنچ نہیں ہے، یہاں ہمارے پر چلیں گے، یہاں ہماری حیثیت نہیں ہے. ہم ہیں کون جو طے کریں کہ ہمارا اللہ کون ہے؟ جب تم طے کرو گے تمہارا اللہ وہ ہے تو تم ہی اللہ کیوں نہیں ہو؟ معاذ اللہ. تم کیسے طے کرو گے کہ اللہ کون ہے؟ لہذا جتنے بھی بت ساز ہیں، بت پرست ہیں، اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے الہوں کے آگے خم و راست ہوتے ہیں، ان سب کا یہ عمل
عقلی طور پر مذموم ہے، مردود ہے، قابل رد ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ کہو، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ بناؤ۔ قل هو اللہ احد، اے مصطفیٰ انہیں بتاؤ جس اللہ کو تم ڈھونڈ رہے ہو وہ احد ہے۔ اتنی رہنمائی کرے گا وہ۔ تمہارے ذہن کے اندر، تمہاری فطرت کے اندر اللہ کی تلاش ہے، تمہاری فطرت کے اندر اللہ خدا جوئی ہے، تم اللہ کو ڈھونڈتے ہو۔ دنیا میں کوئی نہیں ملے گا جو کسی ابتدا کو نہ مانتا ہو، آغاز کو نہ مانتا ہو، کسی غیبی طاقت کو نہ مانتا ہو۔ کوئی نہیں ملے گا آپ کو، اگر وہ مسلمان ہو، وہ غیر مسلم ہو، وہ بت پرست بھی ہو، وہ بھی کسی ایک طاقت کو مانتا ہے۔ لہٰذا وہ جو ایک الہ کی تلاش میں ہے، اس کی رہنمائی کی جا رہی ہے کہ قل، کہہ دیجئے میرے حبیب، ہو اللہ، وہ اللہ۔ وہ تو اسے کہا جاتا ہے جو پہلے سے ذہن میں ہو۔ جی اشاروں میں تو بات وہاں کی جاتی ہے کہ جہاں اشارہ پہلے ذہن کے اندر واضح ہو۔ وہ اللہ یعنی جو تم سوچ رہے ہو، وہ اللہ جس کی تم تلاش میں ہو، احد، وہ احد ہے۔ یہاں بھی اللہ بنانے کی اجازت نہیں ہے جی، اللہ بنانے کی تو اجازت کیا ہوتی، یہاں تو نبی اور رسول بنانے کی بھی تمہیں اجازت نہیں ہے کہ اپنی پسند سے تم اپنے لیے نبی اور رسول بنا لو۔ اور نبی اور رسول تم کیا بناؤ گے؟ اس لیے کہ قرآن پکار کے حضرت موسیٰ کے لیے سورہ مبارکہ ابراہیم کی 5ویں آیت میں ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا۔ نبی تو ہوتا ہی وہ ہے جو وہاں سے بھیجا جائے اور نشانیوں کے ساتھ بھیجا جائے۔ کوئی بھی آ کے دعویٰ کر دے کافی نہیں ہے، کوئی بھی آ کے کہہ دے میں نبی ہوں یہ کافی نہیں ہے، ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ نشانیاں بھی لایا یا نہیں۔ نشانیاں کیا ہیں اس کے پاس؟ سرکار کی رحلت کے بعد مسلمہ کذاب نے دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں جی، تو لوگوں نے کہا تم نبی ہو تو معجزہ بھی ہوگا، کوئی آیت بھی ہوگی، کوئی نشانی بھی ہوگی، کوئی علامت بھی ہوگی۔ کہنے ہاں میرے پاس بھی معجزے ہیں۔ تو ایک نے آواز دے کر کہا کہ سرکار دو جہاں نے ایک درخت کو حکم دیا تھا کہ چلتا ہوا آ جائے، تو وہ چلتا ہوا آ گیا تھا۔ تو یہ سامنے ایک درخت ہے، اس کو تم بھی حکم دو ذرا چل کے آ جائے۔ تو ایک دفعہ آواز دی، دوسری دفعہ آواز دی، تیسری دفعہ، وہ درخت تو چلا ہی نہیں، ہلا ہی نہیں۔ تو یہ اس کے قریب جا کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے ہم متکبر نہیں ہوتے، وہ نہیں آ رہا تھا تو میں چلا گیا۔ پھر نبی اگر دعویٰ کرے گا تو پھر اپنا مذاق بھی ایسے ہی بنوائے گا۔ یہ تاریخی واقعہ ہے جو میں نے سنایا۔ تو نبی بنانا بھی کام نہیں ہے امت کا۔ بھائی اللہ اور نبی کیا بنائیں گے مشوروں سے، جب نبی کا نمائندہ تم اپنی پسند سے نہیں بنا سکتے۔ صلوات پڑھیں ذرا، میں عرض کروں۔ قرآن توجہ ہے نا آپ حضرات کی؟ کہتے ہیں وَقَالَ نَبِيُّهُمْ قَدْ جَعَلَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا۔ آواز دی ایک نبی نے اپنے امتیوں میں سے، اپنے کلمہ پڑھنے والوں میں سے ایک قبیلے کے لوگوں کو، ایک شہر کے لوگوں کو، کہ اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ حاکم بنایا ہے میری طرف سے، میری جانب سے، میرے اس نظام میں، میری اس نبوت میں اللہ نے طالوت کو تمہارے لیے حاکم بنایا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے انہوں نے کہا کہ نحن حق بالملک، ہم تو اس سے زیادہ حقدار ہیں، طالوت کو کیوں بنا دیا؟ طالوت کو ہمارے پر حاکم کیوں؟ ابھی قرآنی واقعہ ہے، یعنی نہ اللہ بنا سکتے ہیں اپنی مرضی سے، نہ مشوروں سے نبی بنا سکتے ہیں، نہ مشوروں سے نبی کا جانشین بنا سکتے ہیں، نہ اپنے مشوروں سے نبی، توجہ، نہ اپنے مشوروں سے نبی کا خلیفہ بنا سکتے ہیں۔ کہنے لگے اس سے زیادہ تو ہم حقدار ہیں، اس لیے کہ لم یؤتے سے اتم من المال، اس کے پاس تو پیسہ ہی نہیں ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ تو یہاں پر اس نبی معظم نے، شمائل نبی کا واقعہ ہے ظاہراً، 2-3 نام لکھیں کہ کون سے نبی کا یہ قصہ ہے، قرآن مجید میں صرف نبیہم کہہ کر یاد کیا گیا ہے کہ ایک نبی نے اپنے زمانے کے امتیوں کو یہ کہا۔ اب اس میں مفسرین میں جناب مولانا مودودی صاحب نے شمائل نبی لکھا ہے، اور دیگر مفسرین نے جو ہے وہ حضرت عزیر ایک نے لکھا ہے، ایک حضرت عزیز لکھا ہے، یہ جو نبیوں کے نام ہیں۔
اس سے ہمیں غرض نہیں ہے، ہمیں تو وہ قاعدہ قانون چاہیے جو قرآن مجید میں بیان ہوا ہے. اور قاعدہ قانون یہ ہے کہ ایک نبی نے اپنے ہی امتیوں سے کہا کہ میں تمہارے شہر کے لیے، اللہ نے تمہارے شہر کے لیے میرے نظام میں میرے ساتھ چلنے والا ایک حاکم بنایا ہے جس کا نام طالوت ہے. تو طالوت تو نام آیا ہے. تو طالوت کے حاکم بننے پہ ان لوگوں نے کہا کہ ہم تو اس سے زیادہ حقدار ہیں، ہم تو اس سے زیادہ حقدار ہیں، ہم تو اس سے زیادہ حقدار ہیں. توجہ ہے بات کی بھائی، میرے ساتھ رہیے نا تھوڑا سا. وہ کہنے لگے ہم تو اس سے زیادہ حقدار ہیں. کہیں اور بھی ہوا تھا تاریخ کے صفحے میں ایسا کہ جب بنا دیا گیا تو انہوں نے کہا صاحب انہیں کیوں بنایا گیا ہے؟ کہنے لگے وہ تو بزرگ ہیں. کہا میں تو ان سے بھی زیادہ بزرگ ہوں. تو یہ تاریخ کے صفحات پلٹتے رہتے ہیں. ایک صلوات اور ہدیہ کریں نبی کی ذات. تو انہوں نے کہا نانو حق بالملک، ہم تو اس سے زیادہ مالک ہونے اور حاکم ہونے کے حقدار ہیں، اس لیے کہ اس کے پاس تو لم یؤت سعۃ من المال، ان کے پاس تو مال ہی نہیں ہے. اب ذرا قاعدہ لے لیجئے. قاعدہ کیا ہے؟ اللہ نے اس جواب پر جو جواب دیا ہے، اس جواب پر جواب یہ دیا کہ قال نبیہم ان اللہ اصطفیٰ. ان کے نبی نے کہا اللہ نے چن لیا ہے، تم مانو یا نہ مانو. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تمہارے ماننے سے کیا ہوتا ہے، تمہارے نہ ماننے سے کیا ہوتا ہے؟ وہ جو پھٹے بوریے پر بیٹھا ہو، وہ جس کے عبا میں پیوند لگا ہوا ہو، تم اسے امام مانو نہ مانو، اللہ نے اسے امام بنا دیا. مگر عزیزو کیا خوبصورت آیت ہے، کیا قانون کلی ہے، کیا آفاقی پیغام ہے پروردگار عالم کا. اعلان ہو رہا ہے قد وقال نبیہم ان اللہ اصطفیٰ، اللہ نے اسے چن لیا. تمہارے مشوروں سے تو نہیں چنا جائے گا. تم رائے دے رہے ہو کہ اس کے پاس تو پیسہ نہیں ہے. تم سے رائے مانگی کس نے؟ یہ جگہ ہی نہیں ہے مشورے کی جو تم مشورہ دے رہے ہو. تم سے مشورہ مانگا کس نے؟ یہ جگہ ہی نہیں ہے مشورے کی. ان اللہ اصطفیٰ، اللہ نے اسے چن لیا. مگر اس کے بعد والا جو جملہ ہے وہ قاعدہ قانون کتنا حسین ہے. پروردگار عالم نے جواب یہ دیا، قانون یہ بنایا وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ. جسے اللہ نے تمہارے لیے چنا ہے وہ جسمانی اعتبار سے بھی کامل ہے اور علمی اعتبار سے بھی تم سے زیادہ ہے. یہ اللہ نے تسلی کے لیے کہا. جی دوبارہ بات نہیں رہی آپ کی. کون تھا؟ ہاں اصل میں جس نفسیات کا حامل خطیب ہوں نا، میں فقیروں کی اولاد ہوں بھائی. جی میں مولا کے عزاداروں کی اولاد ہوں. جی آپ کا احترام بہت زیادہ ہے. یہ جو نیچے بیٹھے ہوئے ہیں نا، ہمیں آپ نے اوپر بٹھایا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اوپر ہیں. اوپر تو آپ ہیں جو نیچے بیٹھے ہیں، اس لیے کہ امام سجاد آپ کے درمیان آ کے بیٹھتے ہیں. جی آپ کا مقام ذاکروں سے زیادہ ہے. اس لیے میں تو ایک بال برابر بھی کسی سامع کی کوئی بے حرمتی بے ادبی اگر ہو رہی ہو یا اس کا شبہ ہو تو میں اس کا ازالہ کرنے کی پوری کوشش کرتا ہوں. کبھی مجھ سے ہو گیا ہو تو مجھے معاف کر دیجیے گا. جی کیا قاعدہ دیا؟ تھوڑا سا میرے ساتھ رہیے فضائل میں. کیا قاعدہ دیا؟ قاعدہ یہ دیا کہ زادہ بسطۃ فی العلم والجسم. جو ملک بنایا گیا ہے تمہارے لیے، حاکم بنایا گیا ہے، ملک بنایا گیا ہے، حاکم بنایا گیا ہے، اس کے پاس علم بھی تم سے زیادہ ہے اور جسمانی طاقت بھی تم سے زیادہ ہے. بس مجھے نتیجہ دینے دیجئے. قاعدہ یہ ہوا کہ اللہ اسے نبی کا جانشین بناتا ہے جس کے پاس علم بھی زیادہ ہو اور جسمانی طور پر بھی سب سے مضبوط ہو. لہذا جب نبی آخر کا کوئی جانشین بنے گا تو سلونی کا دعویٰ کر کے بتائے گا کہ علم زیادہ ہے.
اور لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار کا نعرہ لگے گا، بتایا جائے گا کہ جسمانی طور پہ بھی یہ سب سے مضبوط۔ مل کر جواب دیجئے، مل کے جواب۔ بلند تر صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اس سے بلند صلوات پڑھ لیں۔ وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقَّ أَهْوَاءَهُمْ، دلائل بناتے چلے جاؤ، ضد کرتے چلے جاؤ، مگر حق تمہارے آگے نہیں جھکے گا۔ طاقتیں استعمال کرتے رہو مگر حق تمہارے آگے نہیں جھکے گا۔ اگر حق جھک گیا ہوتا تو جب امام حسین نے فرمایا تھا انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی اسیر بسیرت جدی و ابی علی بن ابی طالب، فرمایا تھا امام حسین نے کہ میں اپنے نانا اور اپنے بابا کی سیرت پر عمل کرنے جا رہا ہوں۔ تو کوئی تو کھڑے ہو کر کہہ دیتا نا کہ آپ کے بابا نے بیعت کر لی تھی، کسی نے نہیں کہا۔ حق نہیں جھکتا، حق حسین ہے، وہ اپنا سر کٹوا دے گا۔ سرداد نداد دست در دست یزید، کیا مانگا تھا یزید نے؟ ہاتھ، بیعت۔ یزید نے ہاتھ مانگا تھا نا کہ میرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دو، میری بیعت کر لو۔ امام حسین نے ہاتھ نہیں دیا۔ یہ پنجہ دیکھ رہے ہیں آپ جو میرے سر پر، یہ ہمارے علم میں پنجہ کیوں لگایا جاتا ہے؟ پوری دنیا میں لگایا جاتا ہے، صرف بر صغیر میں نہیں، پوری دنیا میں بیرقوں پر، علموں پر پنجہ لگایا جاتا ہے۔ یہ ایک خاموش پیغام ہوتا ہے کہ سر کٹا ہے مگر ہاتھ بلند رہا۔ اور یہ علم کیوں اٹھاتے ہیں ہم علم اٹھاتے اس لیے کہ اس میں کچھ نشانیاں ہیں، اس میں کچھ استعارے ہیں۔ سب سے پہلا استعارہ تو اس میں ایک سر بریدہ کا بلند ہاتھ ہے، سر کٹا ہے مگر ہاتھ اس کا اونچا ہے، دست رسی ہے، بالا دستی ہے، اس کی بالا دستی ہے۔ دوسرا علم کے اندر ایک مشک بھی لٹکی ہوتی ہے، جو استعارہ ہے اس بات کی طرف کہ یہاں پانی کا کوئی مسئلہ تھا، اور مسئلہ یہ تھا کہ بچے پیاسے تھے اور سقا پانی نہ لا سکا، جس کا کام تھا نا پانی لانا، جس کی ذمہ داری تھی پانی پلانا، اس کے بازو کٹ گئے، اس کے سر پہ گرز لگ گیا، اس کی آنکھ میں تیر لگ گیا، مشک میں تیر لگ گیا، پانی وہ نہیں لا سکا۔ جب علم اور خالی علم اور مشک اٹھا کر مولا حسین خیموں کی طرف آئے تو جناب سکینہ نے پہلا سوال تعجب سے کیا تھا، این عمی العباس، بابا میرے چچا عباس کہاں رہ گئے؟ تو امام حسین نے فرمایا تھا سکینہ انتظار نہ کرو، تمہارا چچا نہر پہ سو گیا۔ اور ایک جملہ یہ بھی فرمایا تھا سکینہ یہ پانی بہت مہنگا پڑا، اجرکم اللہ میرا بھائی اس پانی کی وجہ سے مارا گیا، اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ آپ آمادہ ہو گئے، جو جہاں بیٹھا ہوا ہے پرسہ دے گا، اپنی آوازوں کو آزاد کرے گا، جس کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ تکلف کر کے نہ روئے۔ آج 3 محرم ہے،
آج 3 محرم ہے، آج اور کل یعنی 4 محرم کو ہم امام حسین کے اصحاب کو سلام کرتے ہیں۔ میرے مولا شب عاشور ایک بڑے خیمے میں اپنے اصحاب سے ملنے کے لیے آئے۔ تمام اصحاب تھے جو امام حسین کے گرد اپنا حلقہ لگائے تھے، ایسا لگ رہا تھا جیسے ستاروں کے درمیان چاند کھڑا ہو۔ امام حسین نے اپنے اصحاب سے خطاب فرمایا یہ مجھے مارنے آئے ہیں اور تمہیں بھی میری وجہ سے ماریں گے، میں اپنی بیعت تم سے اٹھا لیتا ہوں، تم میں سے کوئی جانا چاہے تو واپس چلا جائے۔ اور پھر امام نے جب یہ خطبہ ارشاد فرمایا تو ہر صحابی نے ایک مرتبہ آواز دے کر کہا مولا ہم آپ کو تنہا چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ تو امام نے فرمایا شاید تم جاتے ہوئے شرمسار ہو رہے ہوگے، اس لیے میں چراغ خیمہ گل کر دیتا ہوں۔ امام نے اس بڑے خیمے کے چراغ کو، مشعل کو گل کروا دیا، بجھا دیا اور فرمایا کہ اب کوئی کسی کی شکل نہیں دیکھ رہا، جو جانا چاہتا ہے، رات کی تاریکی ہے، تم میں سے جو جانا چاہتا ہے چلا جائے۔ سنیں گے عزادارو، جب دوبارہ کچھ دیر کے بعد مشعل روشن ہوئی تو تمام صحابہ وہیں کھڑے ہوئے تھے، اور حضرت زہیر نے اور پھر دوسری مرتبہ حضرت حبیب نے ایک جملہ کہا مولا اگر ہم 70 مرتبہ مارے گئے اور پھر زندہ کیے گئے ہم تب بھی آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آپ کی آوازیں بلند ہیں، اللہ آپ کو اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے۔ اس وقت امام حسین نے فرمایا تھا انی لا عالم اصحابا کا اصحابی، جیسے اصحاب اللہ نے مجھے عطا کیے ہیں مجھے کسی کے اصحاب کے بارے میں نہیں معلوم کہ ایسے اصحاب ان کے پاس تھے۔ امام نے اس خیمے میں اپنے اصحاب کو شہادت نامہ بھی پڑھ کے سنایا۔ زہیر تم کیسے مارے جاؤ گے، حبیب تمہیں کیسے مارا جائے گا، اجرکم اللہ۔ سنیں گے عزادارو، جب اصحاب سے گفتگو تمام ہو گئی نا اور ہر صحابی اپنے اپنے خیموں کی طرف اپنی اپنی مشغولیت میں مصروف ہو گیا تو امام نے کیا دیکھا کہ خیمے کے کونے میں قاسم کھڑے ہوئے ہیں۔ حضرت قاسم ابن حسن امام حسین کے بھتیجے، حضرت ام فروہ کے بیٹے حضرت قاسم کھڑے ہوئے ہیں کہ ایک مرتبہ آگے بڑھ کر حضرت قاسم نے فرمایا چچا جان آپ نے تمام اصحاب کے نام تو بتا دیے کہ کون کیسے شہید ہوگا، کیا میرا نام بھی شہیدوں میں ہے؟ امام نے فرمایا قاسم تم تو بہت بڑے ہو، تمہارے چھوٹے بھائی علی اصغر کا نام بھی ہے۔ تو جیسے ہی امام حسین نے یہ فرمایا تمہارے چھوٹے بھائی علی اصغر کا نام بھی ہے، تو ایک مرتبہ انگڑائی لی، جوش ہاشمی ایک مرتبہ بڑھنے لگا، شجاعت ہاشمی کا اظہار کرنے کے لیے ایک انگڑائی لی تو کمر میں بندھا ہوا پٹکا کھل گیا اور فوراً آگے بڑھ کے کہا حل یسلون الی الخیام، یہ کیا خیموں میں آ جائیں گے؟ اس لیے میرا بھائی تو جھولے میں۔ فرمایا نہیں قاسم علی اصغر کو میں اپنی گود میں لے کے جاؤں گا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مجھے جلدی نہیں ہے، اپنی آوازوں کو پرسہ دیجئے گا عزادارو۔ ان اصحاب میں کون سے صحابی محترم کا تذکرہ کروں، کون سے صحابی محترم کا تذکرہ کروں؟ ہر صحابی کا امام حسین پہ قربان ہونے کا انداز نرالا تھا۔ ہر صحابی نے، ہر ایک صحابی امام حسین نے اپنے آپ کو ایک نئے انداز سے قربان کیا۔ جب عبداللہ، اللہ اکبر، عبداللہ ابن عوف کا جنازہ امام حسین نے گرتے ہوئے، ان کو گرتے ہوئے دیکھا تو آگے بڑھ کے ان کا سر اپنے زانوں پہ لے لیا، تو انہوں نے سر ہٹانا چاہا، امام نے پھر زانوں پہ لیا، پھر انہوں نے سر ہٹانا چاہا، تو امام نے فرمایا تم اپنا سر ہمارے زانوں سے کیوں ہٹاتے ہو؟ کہ مولا یہ شہزادوں کی جگہ ہے، مولا کہاں زانو حسین اور کہاں مجھ جیسے غلام کا سر۔ یہ انداز تھا ان مجاہدوں کا۔ حضرت زہیر قین تو امام حسین کی نماز جماعت کی حفاظت کرتے رہے، اور امام حسین نے جب نماز مکمل کی ہے، جب حضرت جناب زہیر نے حضرت زہیر قین نے اس وقت اپنے زخموں کی طرف توجہ کی ہے۔ حضرت زہیر قین کو تو امام حسین ڈھونڈ کے لائے تھے نا، بڑی عظمت ہے اس صحابی محترم کی، ڈھونڈ رہے تھے کہ زہیر کہاں ہے۔
جب کسی نے پوچھا مولا زہیر کی آپ کو طلب ہے، تلاش ہے، فرمایا میرے نانا نے اس کا نام بتایا ہے کہ تمہارے ساتھ جو لوگ شہید ہوں گے ان میں ایک صحابی ہے جس کا نام زہیر خیر ہے۔ زہیر اور امام کے قافلے کا کچھ آمنا سامنا ہوا، زہیر کو معلوم ہوا سامنے آنے والا قافلہ حسین کا ہے، تو زہیر نے خیمے لگا دیے، امام نے بھی کچھ فاصلے پر خیمے لگا دیے۔ حضرت عباس سے فرمایا جا کے زہیر سے کہو کہ حسین بلا رہے ہیں۔ جنگ جمل کے بعد زہیر نے لا تعلقی اختیار کر لی تھی، اپنے تجارت میں اپنے کاروبار میں مصروف ہو گئے تھے، اپنی ذاتی زندگی کو اپنا لیا تھا، مسلمانوں کے امور میں دلچسپی نہیں لے رہے تھے، بڑا دل ان کا بجھا بجھا سا رہتا تھا، مگر کردار اور نبی کی نگاہوں کا مطلوب شخصیت تھی۔ امام نے فرمایا عباس جا کے زہیر سے کہو کہ تمہیں حسین بلا رہے ہیں، مولا بلا رہے ہیں۔ تو حضرت زہیر کے پاس جب حضرت عباس خبر لے کر آئے، پیغام لے کر آئے، تو حضرت زہیر گئے اپنے خیمے کے پشت کے اوپر جہاں ان کے گھوڑے بندھے ہوئے تھے، وہاں سے جو سب سے قیمتی گھوڑا تھا نا، سفید رنگ کا، تازہ فربا، سمے لگا ہوا، اچھی نسل والا گھوڑا، اس کی زین کسی، اس کی لگام ڈالی، اور وہ لگام حضرت عباس کے ہاتھ میں دے کے فرمانے لگے میری طرف سے حسین کو یہ ہدیہ دے دینا اور کہنا یہ ہدیہ قبول کریں، مجھے معاف کر دیں۔ حضرت عباس نے فرمایا مجھے اس کی اجازت نہیں ہے کہ میں اس کو ہاتھ لگاؤں، میں جتنا پیغام لایا تھا اسی کا جواب واپس لے کے جاؤں گا۔ اور جا کر امام حسین کو فرمایا کہ وہ آپ کو گھوڑا بھیج رہے ہیں، اور فرما رہے میری طرف سے گھوڑا لے لیں امام حسین۔ حضرت نے فرمایا عباس میرا گھوڑا تیار کرو، میں خود جاؤں گا زہیر کے پاس۔ کیا قسمت ہے زہیر کی! جیسے ہی زہیر کو علم ہوا کہ حسین خود آ رہے ہیں، فوراً امامہ سر پہ رکھا، تیار ہوئے، خیمے سے باہر آئے، آگے بڑھ کر امام حسین کے گھوڑے کی لگام کو تھاما، امام کی زین کو سنبھالا تاکہ امام اتریں، گلے لگے۔ امام سے فرمایا آپ نے کیوں زحمت فرمائی؟ کہا زہیر مجھے تمہارے گھوڑے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تو تمہاری ضرورت ہے۔ روایت کہتی ہے کہ خیمے کی پشت پر دور صحرا میں تنہا حضرت زہیر کا ہاتھ پکڑ کر امام حسین چلے گئے، اور جب واپس آئے تو امام اپنے گھوڑے پہ بیٹھ کے اپنے خیموں کی طرف چلے گئے، اور زہیر اپنے خیمے میں آئے، اپنا سامان باندھنے لگے۔ تو زوجہ نے کہا کیا ہوا ہے؟ دلہا نام لکھا ہے زوجہ کا، کیا ہوا ہے؟ کہاں جا رہے ہیں؟ کیا ارادہ ہے؟ کہا دلہا میں نے طے کیا ہے کہ میں حسین کے ساتھ جا رہا ہوں، حسین نے جو میرا مقام ہے مجھے دکھا دیا ہے۔ اجرکم اللہ، مگر میں نے اب یہ طے کیا ہے کہ میں تمہیں طلاق دے دوں تاکہ تم جلدی عدت طلاق سے باہر آ جاؤ، اور پھر اس کے بعد کوئی اور عقد کرنا چاہو تو کر لو، میں تمہیں طلاق دینا چاہتا ہوں۔ دلہا نے کہا کہ میں ساری زندگی آپ کی خدمت میں رہی، آپ مجھے طلاق دے کر کیسے جا رہے ہیں؟ میں ساری زندگی آپ کے نام کے ساتھ منسوب رہنا چاہتی ہوں، میں کسی اور شوہر کے حوالے نہیں ہوں گی، میں کوئی اور دوسری شادی نہیں کروں گی۔ تو کہا میں تمہیں اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا۔ ایک غلام ان کے پاس چھوڑا کہ وہ انہیں گھر تک پہنچائیں، اپنے قبیلے تک پہنچائیں، اور زہیر امام حسین کے ساتھ کربلا آ گئے۔ زہیر کربلا میں شہید ہو گئے۔ جب 11 محرم کو اسیروں کا قافلہ، شہداء کے کٹے ہوئے سروں کا قافلہ کربلا سے کوفہ کی طرف روانہ ہونے لگا، تو رستے میں دلہا خیمہ لگائے بیٹھی تھی کہ مجھے کسی طرح خبر ہو جائے میرے شوہر کے ساتھ کیا ہوا، اور علی کے بچوں کے ساتھ کیا ہوا، سیدہ کے بیٹے کے ساتھ کیا ہوا۔ تو خبر یہ آئی کہ زہیر کو بھی شہید کر دیا، حسین کو بھی شہید کر دیا، تمام حسین کے اصحاب مار دیے گئے۔ تو دلہا ایک مرتبہ خیمے میں گئی، صندوق میں سے کفن لے کر آئی، اور اپنے غلام کو بلا کر کہا کہ میں تجھے آزاد کر دوں گی، میرا ایک کام کر دے، اور کام یہ ہے کہ کربلا جا کر اپنے آقا کو، میرے شوہر کو کفن پہنا کر دفنا کے آ جا، اگر تو یہ کام کر کے آ گیا تو میں تجھے آزاد کر دوں گی۔ دلہا کا غلام کفن لے کے کربلا گیا، دوسرے دن واپس آیا تو کفن ہاتھ میں تھا، کفن ہاتھ میں تھا۔ دلہا نے زوجہ زہیر قین نے بڑھ کر کہا میں تجھے آزاد نہیں کروں گی، تو نے میرا کام نہیں کیا۔ کہنے لگا مالکن مجھے ساری زندگی غلام رکھنا، جو کام آپ نے دیا تھا میں نہیں کر سکتا تھا۔ کہ تو نے کیوں نہیں پہنایا اپنے مولا کو کفن؟ کہنے لگا کفن ایک تھا، زہرا کا لال بے گور و کفن تھا، علی اکبر کا لاشا ایسا ہی تھا، میں کیسے زہیر کو کفن پہنا دیتا؟ اللہ لعنت اللہ۔
علی قوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا أی